السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جنگل کا محافظ۔ آج ہمارے ساتھ جنگل کے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھی پرسنالٹی والے اور بہت ہی انسپائرنگ پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بہت دور سے آئے ہیں۔ پشاور سے ان کا تعلق ہے اور یہ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور میں ایز اے ٹیچر، اور یہ آل پاکستان فارسٹ مینجمنٹ ٹور پہ آئے ہوئے تھے بہاولپور۔ تو میں نے ان سے ان کا قیمتی وقت لیا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ ہم آپ کا انٹرویو کر سکیں اور آپ کا جو پیغام ہے وہ ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر، سب سے پہلے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اپنا تعارف کرائیے گا۔ اوکے، میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں بیسیکلی پشاور سے ہوں اور میں ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوں پشاور پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں، اور میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہ میں نے پشاور سے کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے بیچلرس کی فارسٹری میں شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں گیا فورن اسکالرشپ پہ یونیورسٹی آف ایسٹرن فن لینڈ سے میں نے پھر ڈگری لی، اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ جاب جوائن کی سویڈش ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں واپس آیا اور پھر میں نے اپنی یونیورسٹی میں دوبارہ جاب جوائن کی ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ، اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا ریسنٹلی اور میں نے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ جوائن کی۔ اچھا سر، پاکستان آج کل کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر بھی ہو رہا ہے، اور کلائمیٹ چینجز پہ پاکستان بہت سارا ورک بھی کر رہا ہے، جس میں 10 ملین ٹری سونامی ہے، اور جس کے تحت جو ہے 10 ارب پودے لگائے جا رہے ہیں اور جنگلات کے رقبے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جنگلات لگانے سے کلائمیٹ چینجز کا کیسے ہم سامنا کر سکیں گے اور کلائمیٹ چینجز سے کیسے ہم بچ سکیں گے؟ دیکھیں، فارسٹ جو ہے دیز آر دا لنگز آف دا نیچر، اٹ ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا ایٹماسفیئر، اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی خطرناک ہے ہمارے پلینٹ ارتھ کے لیے۔ تو اس میں جو ہے فارسٹ کا یا ٹریز کا جو ہے ایک سینٹرل رول ہے۔ اگر ہم ٹریز لگائیں گے تو اس سے زیادہ ایبزارپشن ہوگی کاربن ڈائی آکسائڈ کی، اور ہمارے ساتھ جو ہے ایٹماسفیئر جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے وہ کم ہوگی، اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کم ہوگی، اس کے امپیکٹس جو ہے وہ کم ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے ٹریز کا جو ہے ایک سگنیفیکنٹ رول ہے ہمارے لائفز میں، اور پلینٹ ارتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ میں ایکو سسٹم کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فار وائلڈ لائف، اور جو کلائمیٹ ہے ہمارا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ سو ٹریز آر ویری امپورٹنٹ۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کی، تو ایک دن ہمارا لیکچر ہو رہا تھا، اس میں جو ہے نا میرے سر نے میرے سے سوال کیا کہ جو ہے نا تم کام کر رہے ہو اس پہ، کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہو، اور ہر جگہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اگر ہم درخت لگائیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم کم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہمارے لیے ہارمفل ہے کیوں؟ اس کی وجہ بتائیں۔ دیکھیں، جیسے جیسے کاربن ایمیشن زیادہ ہوتی رہتی ہے تو اس کی ایٹماسفیرک اس میں اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا جب الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتی ہے تو یہ جو ہے ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے ایٹماسفیئر میں، جس کی وجہ سے جو ہے ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے سرفیس لیول وہ انکریز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، کلائمیٹ شفٹ ہو رہی ہے۔ ٹریز پہ اس کا آف کورس ڈفرینٹ امپیکٹس ہیں، مطلب ان کی جو فینالوجی ہے، فلاورنگ ہے، فروٹ ہے، وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہے، چینجز ہو رہی ہے، اور اس طرح جو ہے وائلڈ لائف جو ہے وہ بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ سو اس لیے جو ہے کاربن کی جو ایمیشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹریز لگانے چاہیے، اور اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جو ہے پلینٹ ارتھ بہت ہی گرم ہوگی اور پھر ہم یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ کہ ہم اس کو جتنا کم کر سکیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا سر، پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا جو ہے اقدامات کرنے چاہیے؟ سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مطلب گورنمنٹ لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ جو ہے ہمیں ایفورسٹیشن کرنی چاہیے، ریفورسٹیشن کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کو جو ہے ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو فارسٹ کور ہے وہ انکریز ہو جائے، اور لوگوں کو جو ہے انسینٹیوز دینے چاہیے
جس کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائے اور اویئرنیس کریٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے جتنا ہو سکے پلانٹس لگائے، جدھر بھی ہو اویلیبل ایریا وہاں پہ پلانٹیشن کرے تاکہ ہم اس کلائمیٹ کو جو ہے کنٹرول کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے موسٹ ولنریبل کنٹریز ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. تو اگر ہم ایفورسٹیشن ریفورسٹیشن کریں گے تو اس سے جو ہے اس کے جو سگنیفیکنٹ ایفیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے. اور جس طرح ابھی عمران خان صاحب ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں ایفورسٹیشن ریفورسٹیشن پہ 10 بلین سونامی جو پروجیکٹس ہیں، اس طرح جو گرین پروجیکٹس ہیں ہمارے ساتھ گرین پاکستان، تو اگر اسی طرح ہم یہ پروجیکٹس چلائیں تو ہوپ فلی ایک ٹائم آئے گا کہ پاکستان کو جو گرین کور ہے وہ انکریز ہوگا. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بتائیے گا کہ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کافی ساری حکومتوں نے کوشش کی ہے پاکستان کو سرسبز بنائیں، جتنے بھی بیرن لینڈس جتنی بھی ہیں یا پھر محکمہ جنگلات کے انڈر جتنی بھی لینڈز آتی ہیں انہیں ہم کور کریں، لیکن ابھی تک کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی اس میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے جتنا پاکستان کا رقبہ ہے اگر ہم کاؤنٹ کریں اب تک جتنے پاکستان میں پودے لگ چکے ہیں تو وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ملٹیپلائی کر دیں تو اتنے پلانٹس اب تک لگ چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. جو ہماری جو پرسنٹیج تھی جنگلات کی وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، تھوڑی سی اپ ہوتی ہے پھر دوبارہ وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کا جو سب سے مین ریزن ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایرڈ کنٹری ہے اور یہاں پہ جو ہے بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور موسٹلی جو ہمارا پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ وچ از ناٹ سوٹیبل فار ٹری پلانٹیشن، کیونکہ پانی نہیں ہے، سوئل کی کنڈیشن بھی اس طرح نہیں ہے، فیوریبل کنڈیشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ وہاں پہ پلانٹیشن نہیں کر سکتے. اگر آپ وہاں کر بھی لیں گے تو وہ زیادہ سکسیسفل نہیں رہیں گی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ چلے جائیں ناردرن سائڈ پہ، وہاں سب ہیومڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں ٹائم پہ. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ریجنریشن ہوتی ہے، پلانٹیشن بھی اچھی ہے، وہاں پہ جو ہے فورسٹ کور بھی انکریز ہوئی ہے فرام 20 to 26% ان لاسٹ 5-10 ایئرس. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو سلولی اس کی امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ٹراپیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ پلانٹیشن بہت ہی مشکل ہے اسپیشلی ان دس ایرڈ ریجنز. سو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم کوشش زیادہ کریں، حکومت جو ہے زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں اور امپلائیز کو جو ہے انسینٹیوز دیں اور اس لحاظ سے جو ہے ہم جو ہے نمبر آف جو ہمارے ساتھ امپلائیز ہے اس کو انکریز کریں تو ہوپ فلی ایک دن آئے گا کہ یہ فورسٹ کور جو ہے وہ انکریز ہوگا انشاءاللہ. آپ نے اس علاقے کی تو آپ نے بات بتائی کہ جو ہے نا بارشیں کم ہوتی ہیں یا پھر اور کافی سارے مسئلے مسائل ہیں، تو ناردرن ایریاز میں کون سے ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ وہاں پہ اب تک وہاں پہ بھی اس لیول تک ہم جو ہے نا اپنے جنگلات کو نہیں لے کے جا سکے؟ بیسیکلی وہاں پہ جو ہے ناردرن ایریاز میں جو سب سے بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیفورسٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہی اس فورسٹ میں رہتے ہیں اور انہی پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس فورسٹ پہ، تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا الٹرنیٹ کوئی چوائس نہیں ہے اور نہ حکومت نے ان کو ایسی کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں جس کی وجہ سے وہ فورسٹ کو کم سے کم مطلب کاٹیں. تو اگر ہم ان لوگوں کو کچھ فیسلٹیز دے دیں الٹرنیٹیوز تو ہوپ فلی اس کے ساتھ جو ہے ہمارے فورسٹ کور امپروو ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اوپن گریزنگ ہوتی ہے، جب وہاں پہ پلانٹیشن ہوتی ہے اور یا نیچرل ریجنریشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اوپن گریزنگ ہوتی ہے فورسٹ میں، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا فورسٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور ان سم کیسز وہاں پہ فورسٹ فائر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو وہاں پہ ینگ سیڈلنگز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ریجنریشن ناکامیاب ہوتی ہے. سو دیز آر دا تھنگز جس کی وجہ سے جو ہے فورسٹ انکریز نہیں ہو رہی. بٹ ناؤ ڈیز گورنمنٹ اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں اور انکلوژرز بنائے ہیں جس کی وجہ سے ابھی کافی اچھی اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تھینک یو عمر فار یور ٹائم. سر اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ ان کا بھی دل کرے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم بھی ایک پودا لازمی لگانا ہے. دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ ویورز دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم 2 پودے لگائیں ہر اس میں جب بھی ٹائم ہو پلانٹیشن کا تو آپ اس میں ضرور اس میں حصہ لیں، کیونکہ درخت لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے.
تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ ضرور 2 درخت ضرور لگائیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.